حصے میں قرآن کے فضائل و صفات بیان فرمانے کے بعد فلسفہ احکام کو موضوع سخن قرار دیا۔ وہ دین شناسی کا موضوع جو بہت بنیادی اور لازمی ہے، اور جس کے متعلق ہم سابقہ سنوات میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنا اہمیت کا حامل موضوع ہے، لیکن اس اہمیت کے باوجود دین شناسی میں، نصاب دین شناسی میں اس کی طرف توجہ نہیں ہے، یعنی نہ باقاعدہ دین شناسی کے مراکز جیسے مدارس ہیں، مدارس دینیہ و حوزات علمیہ، اور نہ ہی اسی طرح تحقیقات کے مراکز ہیں، ان کے اندر اس موضوع کی طرف بہت کم توجہ کی جاتی ہے، اور اس سے بھی کم توجہ اس موضوع کی جانب اجتہاد میں کی جاتی ہے۔ سابقہ سال کی گفتگو ہماری یہی تھی کہ جس موضوع کو جناب سیدہ نے بنیاد قرار دیا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ہمارے مراحل دین شناسی میں یعنی تعلیم دین میں متروک ہے وہ بنیاد، اور وہ فلسفہ احکام ہے۔ اغراض و مقاصد شریعت کے، احکام دین کے، جنہیں ہم خصوصاً استنباط میں اور استدلال میں اور اجتہاد میں مد نظر نہیں رکھتے ان کو، اور ان کے بجائے ساری توجہ ہماری ادلہ کی طرف ہے، اور ادلہ میں بھی ادلہ غیر علمیہ، مجتہدین کی زبان کے مطابق غیر علمی دلائل، ظنی دلائل بنیاد ہیں احکام کے، جبکہ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے انہی اغراض کو علت جعل احکام قرار دیا ہے اور دلیل قرار دیا ہے شریعت کے لیے، اور مومنین کو رہنمائی کی ہے کہ آپ نے ان اغراض و مقاصد کے ذریعے سے احکام کو سمجھنا، پڑھنا اور پڑھانا اور بیان کرنا ہے۔ باہر کے کوئی اور توجہ کرے یا نہ کرے۔ عزیزان محترم، آغا جواد مختلف اوقات میں مرجعیت پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے جو مجتہد ہیں وہ قرآن کے خلاف اجتہاد کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی تھی، قرآن کہہ رہا ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ترک اولا ہوا تھا۔ یہ انہوں نے ایک نیا حملہ کیا ہے۔ انہوں نے، آپ نے جس طرح سنا، انہوں نے کہا کہ جو اجتہاد میں فلسفہ احکام کو بیان نہیں کیا جاتا، اور جو انہوں نے باتیں کی، حالانکہ فلسفہ احکام بلکہ عبادات کا فلسفہ اور گناہوں سے بچنے کا فلسفہ، ہر چیز پر روز اول سے ہی شیعہ مجتہدین اکرام نے کتابیں لکھی ہیں اور تواتر سے لکھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے دو کتابیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب آیت اللہ دست غیب شیرازی کی ہے، گناہان کبیرہ۔ گناہان کبیرہ میں جہاں پر دست غیب شیرازی نے تمام تر گناہان کبیرہ کو بیان کیا ہے، وہاں پر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان گناہوں سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو انسانی معاشرے پر کیا اثرات ہوں گے، آپ کی اپنی ذات پر کیا اثرات ہوں گے۔ دوسری کتاب میں آپ کے سامنے اس وقت کے موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب فلسفہ احکام آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں بھی تمام تر احکام کے متعلق واضح طور پر بیان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کرنے کے لیے، نماز دی ہے یا روزہ رکھا ہے، تو اس کا بیسیکلی فلسفہ کیا ہے، اسے انجام دینے سے ہمیں کیا اثرات ہوں گے، کیا فوائد ملیں گے، اور کن نقصانات سے ہم بچیں گے، یہ تمام چیزیں کیوں ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آیت اللہ مطہری کی کتاب فلسفہ جہاد ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روز اول سے ہی شیعہ مجتہدین اکرام اور علماء اکرام نے فلسفہ احکام کو قرآن و اہل بیت سے، جو قرآن کریم میں ان کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور جو اہل بیت علیہم السلام نے اپنے ارشادات میں ان کا فلسفہ فرمایا ہے، ان تمام پر عمل کرتے ہوئے تمام تر چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اب آغا صاحب کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، انہیں تو شیعہ میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ کبھی انہیں لگتا ہے کہ شیعہ سے اہل سنت کو خطرہ ہے، کبھی انہیں لگتا ہے کہ شیعہ اتحاد نہیں چاہتے،
جبکہ وہ جن سے اتحاد کے نام پر یہ ساری فضا ہموار کر رہے ہیں جن کے لیے، اگر آپ ان سے پوچھیں تو ان کے پاس کسی چیز کی کوئی دلائل موجود نہیں ہے۔ اور یہ تمام تر الزامات ہیں جو آغا صاحب شیعہ مکتب پر گاہے بگاہے لگاتے رہتے ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں کتابیں ہیں۔ آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب کی، جنہیں ڈکو صاحب کہتے ہیں، ان کی ایک بہت طویل فہرست ہے جس میں فلسفہ احکام کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر انوار النجف جو حسین بخش جاڑا صاحب کی کتاب ہے، اس میں انوار النجف حسین بخش جاڑا صاحب نے، پاکستانی عالم ہیں، انہوں نے فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے۔ آیت اللہ علی نقی نکن صاحب نے ان کی جو تفسیر قرآن بھی ہے اور جو ساتھ میں ان کا ترجمہ القرآن ہے، اس میں بھی جہاں پر احکام کے حوالے سے آیات آئی ہیں، نماز کے متعلق آیات میں انہوں نے نماز کے متعلق واضح طور پر بیان کیا ہے، روزے کی آیات میں جہاں پر حکم آیا ہے وہاں پہ انہوں نے آگے ان ساری چیزوں کو پھیلایا ہے کہ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے۔ شکریہ۔